السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 11۔ بس کرے بھائی، اب اسے پولیس کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرو، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اس پر چوری کا کیس چلے گا، پولیس اس کی خدمت کرے گی، اس کی ہڈیوں سے عشق گودا بن کر بہہ نکلے گا۔ پھر چند منٹوں بعد ہی پولیس بے ہوش فیض الحسن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے سرے شام ہی سردی بڑھا دی تھی، جبکہ رانی چھت پر کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج 3-4 دن ہو گئے تھے، قادر علی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رانی افسردہ بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں لکشمی تھی۔ وہ ماں کی طرف بے تاثر سے انداز میں دیکھنے لگی۔ لکشمی اور رام داس کو اپنی جوان بیٹی کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ آج کل بہت اداس اور مغموم بھی رہتے تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ کسی جوشی یا پنڈت کی تلاش میں بھی تھے جو ان کی نظر میں رانی کا علاج کر سکے۔ اب بھی ایک گیانی پنڈت کو اس کا باپ پکڑ کر لے آیا تھا۔ اس نے رانی کو ٹھیک کرنے کے بہت سے دعوے کیے تھے۔ لکشمی رانی کو پچکار کر نیچے لائی تھی۔ پنڈت کو دیکھ کر ہی رانی کی تیوڑی چڑھ گئی۔ اس نے آج اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے گی۔ اس روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ چلتی ہوئی پنڈت کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ پنڈت نے زمین پر ہی اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ پنڈت رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بھگوان کی کرپا سے سب کچھ سفل ہو جائے گا، بس ناری کو ایک بار میرے مندر لے کر آؤ۔ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ رانی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ کھلتا ہوا گورا رنگ اور جسم کے متناسب نشیب و فراز رانی کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پنڈت نے رانی کو دیکھتے ہی ایک نظر میں تاڑ لیا تھا کہ یہ لڑکی گھر والوں کو پریشان کر رہی ہے اور گھر والے اس کی کسی بھی بات کو رد نہیں کریں گے۔ اس نے رانی کے اپنے سامنے بیٹھتے ہی مندر لانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ کیا تمہارا بھگوان اپنی کرپا یہاں نہیں کر سکتا؟ رانی کے منہ سے تیکھا اور تیز و تند جواب سن کر پنڈت کے ہوش ٹھکانے آ رہے تھے، مگر رام داس نے اسے جھڑک دیا، کتیا کہیں کی، خاموش رہ، تجھے پنڈت مہاراج سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے؟ تم خاموش رہو رام داس، ہم اس لڑکی کو بھگوان کی کرپا یہیں بیٹھے بیٹھے بھی دکھا سکتے ہیں۔ پنڈت مہاراج نے رام داس کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ رانی کی حالت ابتر ہونے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ پنڈت اپنے جادوئی الفاظ کے ذریعے اس کے دماغ پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ابھی چند مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اس کا دل و دماغ ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو کر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رانی نے آنکھیں کھول کر پنڈت کی طرف دیکھا اور لبوں پر مسکان سجا کر بولی، آج اپنے بھگوان کو ادھر ہی بلوا لو مہاراج، کیونکہ آج اسے تو کچھ نہیں ہونے والا، مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ پنڈت کے چہرے پر فکر بندی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے کلمات نے الٹا اثر کیا تھا۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا مگر رانی کے ہونٹ بھی متحرک تھے۔ پنڈت کی پیشانی پر رنگ سے کھچے نقشے نے پسینے کی وجہ سے اپنا رنگ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پڑھنا بند کر دیا اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رام داس اور لکشمی حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی رانی کو اور کبھی پنڈت کو دیکھ رہے تھے، مگر پنڈت کی دوڑ نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ در حقیقت میں وہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے تھے اور رانی سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ ان کی مٹی کے خداؤں کو چھوڑ دو پتا جی، یہ تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رانی کی آواز نے ان کی آنکھیں کھول دی، مگر رام داس کی آنکھیں تو غضبناک ہو رہی تھی۔ تو اپنی زبان کو بند رکھے گی یا کاٹ کر پھینک دوں؟ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ رانی کی ماں اس کتیا کی زبان پر نہ جانے کیا شبد تھے کہ مہاراج بھاگ گئے۔ پوچھ اس کمینی سے کیا پڑھ رہی تھی؟ رام داس اس بار اپنی پتنی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کا غصہ بدستور ناک پر چڑھا ہوا تھا۔ لکشمی بڑے پیار سے رانی کو پچکارنے لگی، دیکھو رانی بیٹی، یہ ہمارے پرکھوں کا دھرم ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے بھگوان کی کرپا سے ہی ملتا ہے۔ بس کر دے بیٹی، باز آ جا، تجھے کسی مسلمے نے بہکا دیا ہے۔
یہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہوتا، جو نظر ہی نہ آوے اس کی پوجا کیسی؟ بس کرو ماتا جی، وہ لکشمی کو جھڑک کر بولی تو وہ سہم گئی۔ جو نظر نہ آئے وہی خدا ہوتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اپنے من میں دیکھو، دل کی آنکھوں سے جھانکو، تمہیں وہ اپنی شہرک سے بھی قریب ملے گا۔ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جب سے گھر میں تم نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے۔ رزق کی کمی ہو گئی ہے، بھگوان ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ رام رام رام، بھگوان مجھے معاف کرے۔ رام داس بولا تو رانی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے پاس جا کر اپنے باپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تو حیرت سے رام داس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دور ہو گیا۔ لکشمی بھی اپنی جگہ پر بھٹک کر رہ گئی، جبکہ رانی مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ ان کے ذہن میں اس وقت رانی کے بارے میں ایک ہی خیال پختہ ہو چکا ہے کہ رانی پر کسی زبردست آسیب کا سایہ پڑ گیا ہے، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہی ہوا جس کی اسے امید تھی۔ اس کا باپ سہما ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر تھا۔ وہ رانی سے دور ہوتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تجھ پر کسی گندی آتما کا سایہ ہو گیا ہے، تم اپنے حواس میں نہیں ہو، تم نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ سہما ہوا ڈرے ڈرے انداز میں یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ شاید رانی نے ہاتھ زور سے لگایا تھا۔ وہ باپ کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، جس طرح تمہارے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی درد تمہیں اندر تک محسوس ہوئی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، بالکل اسی طرح اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، مگر دکھائی تب دے گا جب دل کی گہرائی سے اسے محسوس کرو گے، اسے تسلیم کرو گے۔ جس طرح تمہیں اپنے گال کا درد بغیر دکھائی دیے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ سہمے ہوئے رام داس کو چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چھت پر چلی گئی۔ حالانکہ سردی بڑھ گئی تھی مگر اس کی نظریں قادر علی کے مکان کی طرف لگی ہوئی تھی، جس پر ہنوز تالا پڑا ہوا تھا۔ اتنی سخت سردی میں فیض الحسن کو برف کے بلاک پر کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ شدت کرب سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ داروغہ نے اسے برف سے اتار کر زمین پر لٹا دیا تھا۔ آج مسلسل 2 دن سے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا تھا۔ اسے سونے نہ دیا جاتا تھا۔ کبھی کوئی آفیسر اس کے دونوں پاؤں پر ڈنڈا رکھ کر اپنے پورے وزن سے کھڑا ہو جاتا، کبھی اسے بید کی چھڑی سے پیٹا جاتا تھا۔ سبھی ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، وہ 30,000 روپے کون سی ماں کو دیے ہیں؟ فیض الحسن اس ایک سوال کا جواب کئی 100 بار کہہ چکا تھا، میں نے چوری نہیں کی۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے اس کی حالت دیکھ کر اسے برف سے اتارنے کا حکم دیا تھا۔ اگر یہ مر گیا تو سمجھو ہم بھی مر گئے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو جھاڑ پلا رہا تھا۔ اب 2 روز تک اس پر کوئی تشدد نہ کرنا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، کہیں تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ وہ یہ آرڈر کر کے باہر نکل گیا تھا۔ فیض الحسن نے نیم بے ہوشی میں ہی دیکھا کہ ماہ نور چلی آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں دماغ پر زور دے رہا تھا مگر پھر اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی صبح اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی کوٹری میں ہی پایا۔ اس کا جسم درد کی شدت سے پھوڑا بنا ہوا تھا۔ سپاہی نے حوالات کا دروازہ کھولا اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ حیرانگی سے اپنی رہائی کے احکامات سن رہا تھا۔ تھانے دار نے اس سے ایک کاغذ پر انگوٹھا لگوایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے ضمانت دینے والے کا نام پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، بس اپنے شل ہوتے ہوئے جسم کو لے کر تھانے کے مین گیٹ سے باہر نکلا تو وہی گاڑی کھڑی تھی جو فیض الحسن پرسوں تک ڈرائیور کرتا رہا تھا، مگر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ماہ نور نہیں بلکہ ملک عنایت بیٹھے ہوئے تھے۔ فیض الحسن کو انہوں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر وہ ملک عنایت کے کہنے کے مطابق بیٹھ گیا۔ گاڑی نامعلوم مقام کی جانب چل پڑی۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا مگر جس جگہ گاڑی رکی تھی وہ جگہ اجاڑ اور بے آباد تھی۔ فیض الحسن حیرت و استعجاب سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی سے نہ نکلا تھا۔ ملک عنایت کی آواز نے فیض الحسن کی حیرانگی کو توڑا۔ اس بنجر اور بے آباد زمین کو کہاں تک دیکھ سکتے ہو فیض الحسن؟
میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا جناب۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ یہاں سے دور وہاں تک، وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دور تک نگاہیں لے گئے تھے۔ جہاں تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک، بلکہ وہاں سے بھی آگے ہماری زمین ہے۔ اتنے وسائل اور روپیہ پیسہ استعمال کر کے بھی ہم اسے قابل کاشت نہیں بنا سکے۔ وہ تاسف اور دکھ سے بولے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ سمجھ رہا ہوں جناب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جس طرح اس بنجر زمین پر بہت سارا خلوص اور بہت سارا پیار، بہت سارا روپیہ استعمال کر کے بھی 1 انچ تک سبزہ یا ہریالی نہیں اگ سکی، بالکل اسی طرح ملک عبد الرحمن کا دل بھی ہے، بنجر، اجاڑ، بے آباد۔ اس پر کسی بھی قسم کے خلوص، پیار، محبت اور چاہت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوا تو فیض الحسن بول پڑا۔ ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے فیض الحسن، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔ تو وہ متوجہ ہو گیا۔ جس طرح ہمارا اس زمین سے تعلق ہے، بالکل اسی طرح ہمارا تعلق اپنی بہن سے بھی ہے۔ ہم اس زمین پر اپنا دھن اور دولت لٹا سکتے ہیں، مگر اپنی بہن کی خوشیوں پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ وہ آبدیدہ ہو گئے تھے، مگر بدقسمتی سے میرے ہاتھ میں اس کی خوشیاں نہیں ہیں۔ میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ دیکھو میرے دونوں ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ فیض الحسن کی طرف بڑھا دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر قمیض میں جذب ہونے لگے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مانو تم سے بہت پیار کرتی ہے اور تم بھی اس پر جان نثار کرتے ہو، مگر تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا وہ کہتی ہے تم نہیں چاہتے، اور جیسا تم کہتے ہو وہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض الحسن، میں نے تمہاری ضمانت کرا دی ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ رحمان بھائی تمہیں قتل کروا دیں گے۔ یہ مانو کہ تم سے درخواست ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہماری مانو بھی زندہ نہیں رہے گی، اور اگر مانو کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ گھر بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو تو جلدی سے کر لو، کیونکہ مانو کی منگنی ہو چکی ہے اور اگلے ماہ اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے فیض الحسن کو ایک مشورہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے فیض الحسن کو ایک مشہور چوراہے پر اتارا اور گاڑی آگے بڑھا دی، مگر وہ تو گنگ ہو گیا تھا۔ اگلے ماہ نور کی شادی؟ وہ سرتاپا لرز کر رہ گیا تھا۔ اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ وہ منظر علی کے گھر کی جانب چل پڑا۔ پریشانی اور آزمائشوں کے امتحانوں سے گزرنے کے لیے اسے حوصلے اور ہمت کے ہتھیاروں سے لیس ہونا تھا۔ وہ قادر علی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، صفدر حسین کی رائے لینا چاہتا تھا۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ منظر علی کی وفات کے بعد فیض الحسن آج واپس گھر آیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، مگر صفدر حسین کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ گھر کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ فیض الحسن خدشوں میں گھرا ہوا تھا کہ اوپر سے صفدر حسین کی آواز آئی، اوپر آ جاؤ چاچا۔ وہ اوپر گیا تو ناشتہ دیکھ کر اس کی بھوک چمٹ اٹھی۔ ندیدوں کی طرح اپنی بھوک مٹانے کے لیے ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ صفدر حسین اس کے لیے اور ناشتہ بنا کر لایا۔ چائے نے اس کے جسم میں حرارت بھر دی تھی۔ اس کا بدن تھکاوٹ سے چور چور ہو رہا تھا۔ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اس کی کراہیں نکلنے لگی تو صفدر حسین چونک پڑا۔ کیا بات ہے چاچا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فیض الحسن اسے اپنی کہانی بیان کرنے لگا۔ وہ ہونہار بچہ بڑے انہماک اور محویت سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ فیض الحسن نے قمیض اٹھا کر اپنے جسم پر پولیس تشدد کے نشانات دکھائے تو وہ تڑپ گیا۔ آؤ چاچا، نیچے چلتے ہیں، میں تمہارے زخموں پر دوائی لگاتا ہوں، تم آرام کرو، پھر اس ملک کے بچے سے بھی نپٹ لیں گے۔ اس کی بات پر سن کر فیض الحسن مسکرانے لگا۔ تم کیا کرو گے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ڈنگر ہی ہے، میں کیا کروں گا؟ وہ فیض الحسن کے انداز سے بولا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم دیکھنا کہ تمہارا یہ جگری یار کیا کرتا ہے، بس ایک بار چاچی کی فوٹو دکھا دے، پھر میرا کمال دیکھنا۔ فوٹو تو میرے پاس نہیں ہے، اور میرا سامان بھی ابھی تک ان کے محل میں ہی پڑا ہوا ہے۔ میری ماہ نور کی محبت کی نشانیاں، سویٹر اور جرسیاں بھی وہیں موجود ہے۔ وہ دکھ سے بولا تو صفدر حسین مسکرانے لگا۔
تحفے اور نشانیاں تو بے جان چیزیں ہیں، محبت تو جانداروں سے کرنی چاہیے، اور یاد بھی انہیں کرنا چاہیے جو تحفے اور نشانیاں دیتے ہیں۔ وہ کوئی بام اٹھا لایا تھا، فیض الحسن کو الٹا لٹا کر اس کی کمر پر ملنے لگا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا تھا، مگر بام نے اسے تو بڑا سکون پہنچایا تھا۔ اب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر ماہ نور اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ صفدر حسین دور کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تو صفدر حسین دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق طلوع ہوئی تھی، مگر فیض الحسن کے لیے صدموں اور دکھوں کی صبح تھی۔ وہ صدموں سے دو چار چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ صفدر حسین نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، گھر کی دیکھ بھال اور پھر اخراجات کا مسئلہ تھا۔ اب وہ اپنے چاچا اور چاچا اس کا آسرا تھے۔ فیض الحسن نے رات کو چھپ چھپ کر قصر ماہ نور جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس ارادے سے اس نے صفدر حسین کو بے خبر رکھا تھا۔ جیسے تیسے کر کے دوپہر کٹ گئی تھی، پھر شام بھی گہری ہوتی گئی۔ رات کی بڑھتی ہوئی سردی نے فیض الحسن کا ساتھ دیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو صفدر حسین گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اس پر کمبل ٹھیک کیا اور باہر نکل کر گیٹ کو باہر سے تالا لگا دیا۔ قادر علی کا کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں چلا گیا تھا۔ فیض الحسن بس کے ذریعے ان محلوں کی کالونی تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد ذہن میں یہ بات محفوظ تھی کہ اگر شیر خان نے اس سے کوئی انتقام لیا ہے تو پھر ماہ نور نے شیر خان کو بھی وہاں رہنے نہ دیا ہوگا، اسے بھی باہر کیا گیا ہوگا۔ وہ گیٹ سے جانے کی بجائے پچھلی دیوار پھلانگ کر جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ سرونٹ کوارٹر کی طرف سے دیوار اتنی اونچی نہ تھی، وہ بآسانی پھلانگ کر سکتا تھا، اور پھر ماہ نور کے کمرے کی کھڑکی بھی اسی طرف کھلتی تھی۔ سخت سردی اور رات کی تاریکی فیض الحسن کا ساتھ دے رہی تھی۔ مقدر کی یاوری تھی کہ اس محل میں کوئی کتا نہ تھا، ورنہ وہ بھونک بھونک کر سبھی کو جگا کر اپنی وفاداری ثابت کر دیتا۔ فیض الحسن کے دیکھے جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس نے دیوار کے پاس پہنچ کر اپنے جوتے اتارے تو سردی کی تیز لہر نے اس کے وجود کو جھنجھنا کر رکھ دیا، مگر اس وقت اس کی ذات پر موسم کی کسی بھی زیادتی کا اثر نہ ہو رہا تھا، بس دیدار کی بھوک نے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اچھل کر اپنے ہاتھ دیوار پر جما دیے اور اپنے جسم کو اوپر اٹھاتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ اندر کی طرف چھلانگ مار کر کچھ دیر گھاس پر بیٹھا رہا۔ وہ اپنی چھلانگ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر محل والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کوارٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے اندر کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ سمجھ گیا کہ اندر کا ماحول جو کا توں ہے، جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر 0 وولٹ کا بلب روشن کیا تو دل ڈر بھی رہا تھا کہ اگر کوئی لائٹ جلتی دیکھ کر آ گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، ایک گٹری میں باندھا اور لائٹ بجھا کر گٹری سمیت باہر نکل آیا۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھ اور سمجھ لیا تھا کہ ابھی تک گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں رکھا گیا تھا۔ واپسی کے لیے یہ راستہ بھی محفوظ تھا، مگر فی الحال تو معاملہ ماہ نور کے کمرے تک پہنچنے کا تھا۔ اس نے غور سے ماہ نور کے کمرے کی جانب دیکھا تو دبیز اور گہرے رنگ کے پردوں کے پیچھے سے اسے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماہ نور جاگ رہی ہے۔ وہ بھلا کیسے سو سکتی تھی؟ اس نے ایک بہت بڑا رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عمارت کے اندرونی حصے سے اس کمرے تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر عمارت کا مین گیٹ جو کہ لکڑی کا دروازہ تھا وہ بند تھا۔ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ سردی نے جسم میں کپکپاہٹ طاری کر دی تھی، مگر آج وہ خالی واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ ملک عبد الرحمن نے اس پر 30,000 روپیوں کا جھوٹا الزام لگا کر اسے پولیس کے حوالے کر کے بہت بڑا جرم کیا تھا، اور اس جرم کی سزا ملک عبد الرحمن کو دینا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی محبت کے بلبوتے پر مانو کو پانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب اس نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مانو کو بھگا کر لے جائے گا اور نکاح کر کے اسے پھر یہیں چھوڑ جائے گا، پھر ملک عبد الرحمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ چلتا ہوا پورچ تک پہنچ گیا تھا
اس کی باچھیں کھل اٹھی تھی۔ پورچ میں ایک لکڑی کی سیڑھی پڑی ہوئی تھی جو اسے بآسانی مانو کے کمرے تک لے جا سکتی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ سیڑھی اٹھائی اور دبے قدموں سے چلتا ہوا بڑے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا اپنے کوارٹر تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے احتیاط اور آہستگی سے وہ سیڑھی اپنے کوارٹر کی دیوار کے ساتھ لگائی اور بالکل دبے قدموں اس پر چڑھنے لگا۔ اب وہ محل کی بالکنی میں تھا جو گھوم کر مانو کے کمرے تک جاتی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس جگہ تک پہنچا تھا۔ بالکنی میں کم وولٹ کے 2 بلب روشن تھے۔ وہ کمروں کے آگے سے گزرنے لگا تھا۔ اگر ملک عبدالرحمن اسے اس وقت یہاں دیکھ لیتے تو یقیناً ایک گولی اس کے سینے میں اتار دیتے، اور فیض الحسن کے لیے ایک گولی ہی کافی تھی۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بہت بڑا خطرہ مول لے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ماہ نور کے کمرے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے پر زور دیا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دھیرے سے دستک دی تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے اور ارد گرد دروازے تھے جو یقیناً گھر کے باقی مکینوں کے مکین گاہیں تھیں۔ اگر دستک سن کر کوئی اور دروازہ کھل گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بلی کسی چیز سے کھیل رہی ہو۔ بالکنی کیا تھی، ایک راہداری بنی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اور آ جاتا تو وہ بالکل نہیں بھاگ سکتا تھا۔ اگر ماہ نور جاگ رہی تھی تو اسے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ 5ویں بار اس نے زور سے دستک دی۔ اس بار دروازہ دھیرے سے کھلا، مگر ماہ نور نے باہر نہ جھانکا تھا۔ فیض الحسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو فیض الحسن کو دیکھ کر حیرت و استعجاب سے ماہ نور کی آنکھیں اور منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور فیض الحسن اس کے کمرے میں اس کے سامنے حقیقت میں موجود تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں میں برسات جاری کر دی تھی۔ دھڑکنوں نے دھڑکنوں سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے رہے۔ پھر ماہ نور کو اچانک جھٹکا لگا۔ وہ فیض الحسن سے الگ ہوئی اور اس نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ دونوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے فیض الحسن؟ اور اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ آنکھیں اس کی رو رہی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میں جاؤں اور تمہیں بھول جاؤں۔ حوالات میں بھی تمہیں یاد رکھا، مار کھاتے ہوئے بھی تمہارا کومل سا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ماہ نور کا چہرہ تھام لیا، جس پر مردنی اور افسردگی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مانو میں نے رقم چوری نہیں کی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اتنی معمولی سی رقم کے لیے تم اپنی مانو کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ دبیز پردوں کی وجہ سے باتیں سنے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو فیض، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں اس کھڑکی سے کود کر جان دے دوں گی۔ اب یہ جان میری ہے، تم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہو۔ میں تمہیں لینے ہی تو آیا ہوں، مگر ابھی نہیں، تھوڑا سا انتظار کرو مانو۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، تمہیں دیکھے بنا قرار نہیں آتا۔ وہ ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ اچھا سوچ کر بتاؤ، اس گھر میں کون تمہارا ساتھ دے سکتا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ ماں جی، فیض الحسن نے پھر سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھابھیاں؟ نہیں، عنایت بھائی؟ فیض الحسن کی آنکھوں میں یقین تھا۔ تبھی تو مانو کا سر بھی اس بات میں ہل گیا۔ مگر تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ مانو کے سوال میں تشویش تھی۔ تم عنایت بھائی کو 2 دن بعد اس پتے پر بھیج دینا۔ فیض الحسن نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس پر منظر علی کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا مانو۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ عنایت بھائی کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم بھی میرے بغیر زندگی کو گناہ اور جرم تصور کرتی ہو۔ زندگی کیسی بھی گزرے گی، مگر ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو مانو کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا، مگر ابھی اور اسی وقت فیض الحسن کا جانا بہت ضروری تھا، ورنہ فجر کی اذان سے ماں جی کی آنکھ کھل سکتی تھی۔
وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوئی۔ وہ دھیرے سے باہر نکلا تو مانو نے بھی راہداری میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھا۔ وہ فیض الحسن کے ساتھ ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں ہی ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھا اور فیض الحسن نیچے اتر گیا۔ لکڑی کی سیڑھی بدستور اپنی جگہ پر موجود تھی۔ نیچے آنے کے بعد اس نے سیڑھی کو اٹھایا اور پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھی اپنی جگہ رکھنے کے بعد وہ دبے پاؤں اپنے کوارٹر کی طرف آیا۔ اندھیرے میں ٹٹول کر اندازے سے اپنے کپڑوں کی گٹری اٹھائی اور دیوار کے باہر پھینک دی۔ پھر اسی انداز سے جمپ لگا کر دیوار پر چڑھا اور باہر کودنے سے پہلے ماہ نور کے کمرے کی جانب دیکھا تو وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ فیض الحسن نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے جوتے وہیں موجود تھے۔ اس نے جوتے پہن کر گٹری اٹھائی اور پرسکون انداز میں اس کالونی سے باہر جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ جبکہ ماہ نور نے فیض الحسن کو بخیریت واپس جاتے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ اسے اپنی محبت اور فیض الحسن پر بڑا پیار آ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اداس ہو گئی۔ طرح طرح کے خیالات کی یلغار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی اور جانماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے معبود، اگر میری محبت میں سچائی ہے تو پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے اپنے محبوب سے ملا دے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ اس دعا کے علاوہ اسے فی الحال کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ وہ انہی الفاظ کو بار بار دہرا رہی تھی۔ فیض الحسن جب گھر پہنچا تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ صفدر حسین کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے گھر جانا چاہتا تھا، اور جب وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو صفدر حسین کو پرسکون انداز میں سوتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ بڑی محبت اور خوشالحانی سے وہ تلاوت قرآن کریم میں مہو تھا۔ اب عنایت بھائی کو قائل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے تھے۔ اس کام کے سلسلے میں اسے قادر علی کی ضرورت تھی، مگر وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ مڑ کر خبر تک نہ لی تھی۔ وہ اللہ والا بندہ تھا، کوئی نہ کوئی اچھا اور نیک مشورہ ہی دیتا۔ عنایت بھائی نے اس کی ضمانت کرا کے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، مگر وہ بھی ملک رحمان کا بھائی تھا، قصر ماہ نور کا مکین تھا، دولت مند اور صاحب حیثیت تھا۔ پھر اس نے ایک کمین کی ضمانت کیوں کروائی؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ فیض الحسن اور ماہ نور ایک ہو جائیں؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ اصل بات تو ان سے ملنے کے بعد ہی سامنے آنے والی تھی۔ وہ رات بھر جاگا ہوا تھا۔ تھکان اور رجگے نے اس کی آنکھوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ قادر علی اس وقت اپنے گھر میں مرشد کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ مرشد نے نگاہ اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ جھجکتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ بیٹھو۔ مرشد کے کہنے پر وہ بھی قادر علی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ قادر علی نے آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ رانی آ گئی ہے۔ اس نے مرشد سے رانی کے متعلق بات کی۔ انہوں نے رانی سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا تو قادر علی نے رانی کو بتا دیا کہ 2 دن بعد مرشد آنے والے ہیں۔ وہ فرط جذبات سے اپنی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی۔ اب بھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دوسری بار نگاہ اٹھا کر مرشد کو نہ دیکھ سکی۔ رعب اور احترام نے اس کی آنکھیں جھکا دی تھی۔ وہ مرشد کے چہرے پر نورانی حالے کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ کیا قادر علی کے عشق میں مبتلا ہو کر مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ مرشد نے پہلا سوال کیا تو رانی کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ان کی آواز میں رعب اور دبدبا تھا، پرجلال لہجہ تھا، مگر ان کی بات کا جواب دینا ضروری تھا۔ نہیں سرکار، وہ اپنی دانست میں بہترین الفاظ بولنے والی تھی۔ میں اس رب کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کو قادر علی سجدے کرتا ہے، جس کو آپ سجدے کرتے ہیں، مگر وہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ مرشد نے کہا تو رانی ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ ڈھونڈنے سے وہ مل جاتا ہے۔ کیسے ڈھونڈو گی؟ آپ کی توسط سے۔ مجھے گنہگار مت کرو، میں تو تمہیں اس کے راستے پر ڈال دوں گا۔ اسے راضی کرنا، اس کی تلاش تمہارا کام ہے۔ مرشد خاموش ہو گئے تو رانی بولی، سرکار، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اللہ کی وحدانیت سے متاثر ہونا چاہتی ہوں، اس کے
سامنے روزانہ کئی کئی بار جھکنے والے سروں کو دیکھ کر، دن کے بعد رات اور رات کے بعد نکلنے والے دن کو دیکھ کر، سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے جہازوں کو دیکھ کر، پتھر میں موجود اس کے کیڑے کو رزق کھاتا دیکھ کر، جس تک پہنچنے والے سبز پتے کو کسی بھی راستے کے ذریعے وہ اس کیڑے تک پہنچاتا ہے، اتنی وسیع کائنات کا نظام قرآن کریم کے مطابق چلتا دیکھ کر میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ بات اللہ جانتا ہے کہ اس میں میری کوئی نفسانی خواہش یا دنیاوی عشق شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات واحد پر اعتماد ہی مجھے اس مذہب کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہاری نیت اور ارادوں کو جانتا ہے۔ جاؤ، جا کر وضو کر لو، انہوں نے رانی سے کہا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ مرشد اس کی پریشانی بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے قادر علی سے کہا تو وہ رانی کو صحن میں لگے ہوئے نلکے پر لے گیا اور وضو کرنے کا طریقہ بتانے لگا۔ اچھی طرح باوضو ہونے کے بعد رانی کو اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے مکمل طریقے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب میں قلم بند کر دیے ہیں، اور وہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے دین اسلام کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان تک پہنچاتا تھا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور کفار کو اسی کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، مگر نامراد ہمیشہ کے لیے ہی نامراد رہے۔ انہوں نے اس دعوت کامل کو جھٹلایا اور برائی اور بدی کے راستے پر چل کر اپنے اپنے خدا بنا لیے، جو کہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے سوا کسی بت، درخت، آگ، پتھر، سورج، چاند اور مخلوق میں سے کسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ سراسر جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دین اسلام کی 5 بنیاد ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تمہیں چیدہ اور خصوصی باتیں بتا دی ہے۔ باقی کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو قادر علی سے پوچھ لینا اور قرآن حکیم سے رہنمائی لینا، انشاءاللہ کبھی بھی خطا نہیں کھاؤ گی۔ مرشد سرکار نے رانی کو چنندہ باتیں بتائیں تو اس کے دل کی بند کواڑ کھلنے لگے۔ وہ عرصے سے بند ان کواڑوں میں زنگ کو جگہ دے چکی تھی، مگر دین اسلام کی روشن شمع نے یکدم اجالا کر کے تمام زنگ جلا دیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا روشن ہو رہی تھی۔ مرشد نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھایا، ایمان کی صفات اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق بہت سی مفید باتیں بتاتے ہوئے مسلمان کیا۔ اب رانی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ تم مسلمان ہو گئی ہو۔ اس کے ذہن اور دل سے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مرشد قادر علی بولا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے تمام گھر والے ہندو ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی اور کیا ان کے برتنوں میں ہی کھائے پیے گی اور پھر اللہ کی عبادت کرے گی تو کیا اس کے گھر والے برداشت کریں گے؟ تمہاری باتوں میں وزن ہے قادر علی، مگر چند دنوں کی بات ہے، تم دیکھنا اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، خود بخود ہی اس کے گھر والے اس کے اس طرز عمل کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ، مرشد نے فرمایا اور رانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہارا نام رانی نہیں بلکہ فاطمہ ہے۔ آج سے تم رانی کے نام سے کبھی بھی پکار نہیں سنو گی، بلکہ رانی پکارنے والے کو اپنا نام فاطمہ بتاؤ گی۔ تم دیکھنا اس نام کی برکت اور وسیلے سے اللہ تم پر کتنی مہربانی فرمائے گا۔ قادر علی، اپنے دوست کی مدد کرو، وہ تمہارا منتظر ہے۔ مرشد یہ کہہ کر اٹھے اور باہر نکل گئے۔ تمہیں مبارک ہو فاطمہ،
اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین کامل پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قادر علی نے کہا تو فاطمہ نے سر جھکا لیا۔ قادر علی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا پہلا سوال تھا۔ وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ میں انشاءاللہ تمہیں قرآن حکیم کے مطابق سب کچھ بتاؤں گا۔ فی الحال تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی رہو، سجدوں میں پڑھ کر اس سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتی رہو۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ دونوں کی نظریں اس جانب اٹھ گئی تو فاطمہ کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی خوخار آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ کمینی، کتیا، ذلیل، حرامزادی، میں اب سمجھا کہ تیرے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں کیوں نکلتی ہیں۔ اس کا باپ غصے سے آگے بڑھا تو قادر علی فاطمہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ رامداس، اب یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ قادر علی نے اتنا کہا تھا کہ اس کے باپ نے حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر دوسری طرف سے اس کے بھائی نے قادر علی کے پیچھے سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گر گئی تھی مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا تھا۔ تجھ سے تو بعد میں نپٹ لوں گا، اب دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ انتہائی غصے میں فاطمہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا مگر اس کا باپ وہیں دنگ کھڑا رہ گیا تھا۔ قادر علی، تم سچ کہہ رہے ہو یا میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ رامداس کو ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ قادر علی کیا کہہ رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رامداس، قادر علی نے کہا تو رامداس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ فاطمہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اس کے بھائی نے اس پر ڈنڈوں اور لاتوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا، اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا فاطمہ اسلام تو اس نے قبول کر لیا ہے، لیکن فاطمہ کے گھر والے بھی کیا قبول کریں گے؟ اور فاطمہ کی زندگی آگے سکون میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور ان دونوں کا کیا ہوگا؟ ماہ نور کا فیض الحسن سے کیا شادی ہو پائے گی؟ کیا وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ماہ نور کے بھائی اس کی مدد کریں گے؟ ایسے بہت سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔